دو خاص نشانیاں۔ اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اس چیز کا آپ انتظار کرو۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو سکون سے سنیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ پاک دے نہیں سکتے، بس انسان کو اللہ پاک پہ یقین ہونا چاہیے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کہ دنیا والے اس بات پہ راضی ہیں یا نہیں۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے، میں اس کے لیے کن فیکن فرما دوں گا۔ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا ہے، بس آپ نے دل سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار یوں آپ کی زبان پر آ جانا اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ آپ مانگو اور انتظار کرو۔ جب ایسا ہو تو سمجھ لینا، جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے اور سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ آپ نے بس صبر کرنا ہے اور اللہ پاک پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت انتظار کیا، اب ہم سے انتظار نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انتظار کی لمحے ختم ہونے کو ہے اور اللہ کی عطا کرنے کا وقت ہے۔ اس دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ پاک ہمیں دے نہیں سکتے، وہ سب کچھ ہے جو اللہ پاک ہمیں دے سکتے ہیں، بس انسان کو اللہ پاک پر یقین ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ میسج کر کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے سب پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے تو پھر ہمیں وہ چیز کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے تو واقعی وہ چیز ہماری نصیب میں ہے، اور تقدیر ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دو ہاتھ نہ دیتی اور یہ قرآن میں نہ کہتے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ جب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کوئی بھی چیز اس چیز میں رکاوٹ ڈالے اللہ پاک اسے دے ہی دیں گے۔ بس اللہ پاک ہم سے اسی لیے انتظار کرواتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کہیں دوسروں کی باتوں میں آ کر بھٹک نہ جائیں اور دعا مانگتے مانگتے چھوڑ نہ دیں۔ وہ بس ہمارا انتظار کرتا ہوا دیکھ کر ہمیں اس چیز کے لیے وہ ہمیں اس چیز کے قابل بناتا ہے جو چیز ہمیں اللہ وقت کے ساتھ نوازنے والی ہے، اور اس بات پر یقین دلواتا ہے کہ بے شک اللہ ہی بہتر کار ساز ہے، کہ بے شک اللہ بڑا ہی سچا ہے۔ وہ اپنی وعدوں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ دنیا والوں کی طرح نہیں دھتکارتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم رو رہے ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں سب نے چھوڑ دیا تو تمہیں میری یاد آئی ہے۔ اگر تم ایک قدم اللہ کی جانب جاؤ گے تو 10 قدم اللہ آپ کی جانب آئے گا۔ اور کسی چیز کا یوں بار بار خیال آنا یوں بے وجہ نہیں ہے، یوں اذان کا انتظار کرنا کہ کب اذان ہو اور کب نماز ادا کی جائے اور کب اللہ سے باتیں کی جائے، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کو دینے ہی والا ہے۔ بس آپ نے انتظار کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اور بس توکل سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ یہ دو بڑی نشانیاں ایسے ہی کسی کی زندگی میں نہیں آتی، یہ صرف انہی کی زندگی میں آتی ہیں جن کو اللہ پاک نے نوازنا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں، اور وہیں اس دنیا میں جب آپ اس چیز کی خواہش کر رہے ہیں اور بھلا نہیں پا رہے ہیں تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ اس چیز کو مانگتے رہیں۔ دیکھیں، دینا تو اللہ پاک کی ذات ہے، وہ دے کر ہی رہے گا۔ اللہ تو بس انسان کا انتظار کرنا دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا صبر کر پاتا ہے، کتنا اس چیز کے لیے دعا کر پاتا ہے، اور جب ہمارا اچھا وقت آئے گا تو ہم بہت ہی پرسکون ہو جائیں گے اور وہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہوا نظر آئے گا جس کے لیے ہم نے بہت ساری دعائیں کی تھی، بہت سارا تڑپ کر اللہ سے مانگا تھا، اتنا روئے تھے کہ ہاتھ بھیگ گئے تھے رو رو کر۔ ایک بھی آنسو جو آپ نے اللہ کے سامنے بہایا، 100 to 1% کہتے ہیں وہ ایک بھی آنسو اللہ ضائع نہیں جانے دے گا۔
اگر آپ بے قصور ہیں، آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا، آپ نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، آپ حق کے راستے پر رہیں، آپ نے وہ ہر چیز کی تھی جو آپ کو کرنا تھا، آپ نے دعائیں کی، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، تو بس آپ نے مطمئن ہو جانا ہے اور اللہ پاک پہ توکل کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نرم دل والے انسان بے حد پسند ہیں۔ اگر آپ نرم دل انسان ہیں تو آپ کو اس بات کی فکر ہی کیوں ہے کہ وہ چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے یا وہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک تو کہتا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم گمان کرو گے، تو آپ اللہ پاک کو عطا کرنے والا سوچو، اس کو دینے والا سوچو۔ اگر کوئی چیز ہم سے چھین بھی لی گئی ہے تو بس اس پر توکل رکھو کہ وہ دینے والا ہے، بے شک وہ دے گا، کیونکہ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے، اس کی شان ہی ہے عطا کرنا۔ ہم تو بندے ہیں، ہم تو اللہ کے ہی محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تنائت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکن سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بنا سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی ہیں کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ وہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کی بس میں اب اتنی طاقت اور بس اتنی ہی طاقت ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے بھی زیادہ فکر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں، اسے خبر ہے کہ دل کی ان رنجشوں کی عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں اسے سب پتہ ہے۔ وہ اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا، اور بہت سے زیادہ آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا ہوتا ہے۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔